أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دولت بخشی ہے، خدایا تاکہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو پھٹکائیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ سورہ یونس کی 88 نمبر کی آیت ہے، 88 نمبر۔ اس سے پہلے سے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور قوم فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پیش کی تو فرعون کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا اور کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ وہ اس وجہ سے کہ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل پر بڑا ظلم اٹھاتا تھا اور ان کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتا رہتا تھا۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لایا۔ جب معجزات دکھائے گئے تو بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وعظ و نصیحت کی گئی تو بھی ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی اصلاح سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی ان کے متعلق، اور اس بد دعا کا ذکر اس آیت میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا بد دعا کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جس کا تذکرہ پہلے آیا ہے آیت کے پہلے حصے میں، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کی قوم کو بے شمار دولت سے نوازا ہے، انہیں خزانے دے دیے ہیں۔ ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مصر سے لے کر حبشہ تک کے سونے چاندی ہیرے جواہرات یاقوت اور زمرد کی کانیں تھی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے اور زینت دنیا سے نوازا تھا، دنیا کے ساز و سامان سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے ان کو بے شمار چیزیں دنیا کی دے کر رکھی ہے۔ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ۔ کیا اللہ، کیا وہ تیرے راہ سے لوگوں کو پھٹکائیں؟ یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے ان کو۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر عیش و عشرت میں اور دنیا کے ساز و سامان میں عوام کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں چپ نہیں ملی ہیں۔ یہ نعمتیں ملنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے عوام الناس عام طور پر، کہ یہ ہرگز نیکی اور حق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا کہ کسی کے پاس مال کی زیادتی اور عیش و عشرت ہو۔ تو اس وجہ سے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر۔ تو اسی انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ آپ نے ان کو بے شمار چیزیں دے کر رکھی ہے۔ مقصد موسیٰ علیہ السلام کی اس قول کا یہ تھا کہ خدایا، تو نے یہ تمدنی وسائل فرعون اور اس کے سرداروں کو اس لیے تو عطا نہیں کیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو استعمال کرے، لیکن تیری عطا و بخشش سے وہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا یہ چیزیں ان کی اسی غرض کے لیے دی گئی تھی، اس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے لوگوں پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ لوگ عوام الناس میں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں وہ اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے عیش و عشرت اور مال و دولت اور سامان زینت دنیا کے دے کر رکھے ہیں۔
اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دو باتیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ربنا اطمس علی اموالہم۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو بد دعا کی ان کے تعلق سے کہ اطمس علی اموالہم، ان کی اموال کو ختم کر دیجئے آپ، یعنی ان کی اموال جو ہے اس کو تباہ کر دیجئے، جو کچھ بھی ان کو آپ نے دیا ہے اس کو برباد کر دیجئے۔ اس کے تعلق سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کیا، اور ان کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں، جو ہے مال و دولت اور ہیرے جواہرات، سونے چاندی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پتھر میں تبدیل کر دیا۔ ان کی ساری جو ہے یعنی زرعی پیداوار، زمین سے آنے والی پیداوار اور باغات اور کھیتوں سے آنے والی چیزیں، وہ سب کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہوا کہ ربنا اطمس علی اموالہم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ رسول اور پیغمبر اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دیتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام بد دعا کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد جب مایوسی ہو گئی کہ ایمان لانے والے ہیں نہیں، جتنے لانے تھے لا لیے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آگے آ رہا ہے بات، کہ ایک موقع آیا کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے 950 برس تک جب قوم کو تبلیغ کی، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کہہ کر وہی کی نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، اب جتنے ایمان لا چکے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے یہاں پر بد دعا کی، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ انبیاء کرام اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وحی کے ذریعے سے ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اب تم یہ بات کہو، تمہاری دعا ایسی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی قوم کے تعلق سے کہ قوم مان نہیں رہی ہے، اس قدر معجزات بتانے کے باوجود، بینات اور کھلے ظاہری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئی، واعظ و نصیحت کی گئی ایک لمبے عرصے تک، اس کے باوجود وہ نہیں مانے، تو پھر وقت کے پیغمبر نے خود بد دعا کر دی، تو پھر اس کے بعد ان کا بچنا کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کی تباہی لازمی تھی۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، فرمایا دوسری بد دعا ان کے حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دوسری بد دعا ان کے تعلق سے یہ کہ انہوں نے جو ہے جس قدر ہمارے ساتھ حرکتیں کی ہیں اس کا مزہ ان کو چکنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے تاکہ اب وہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ عذاب کو نہ دیکھ لیں اور عذاب میں گھر نہ جائیں۔ دوسری بد دعا تھی۔ اس کے تعلق سے حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بد دعا جو اللہ تعالیٰ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں قبول فرمایا، 40 سال کا عرصہ ہوا اس کا اثر ظاہر ہوتے ہوئے۔ اس لیے آگے کی آیت میں فرمایا گیا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ دونوں کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو رسول بنایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے، تو یہاں پر دونوں کی دعاؤں کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، دو کہہ کر قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، بس تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے دعا کی، ہم نے اس کو قبول کیا، اب اس کا اثر ظاہر کرنا ہمارے اوپر ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، جو دعوت و تبلیغ کا کام تم کو کرنا ہے تم کرتے جاؤ، تم ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمے رہو، اور نہ جاننے والے لوگوں کی طرح اجرت پسندی سے کام مت لو، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، کا مطلب یہی ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جب فرعون اور اس کے عمرہ پر حق کی حجت پوری طرح قائم ہو گئی تھی۔ پہلے انبیاء کرام بد دعا نہیں کرتے اپنی قوم کے لیے،
ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا حق کا پیغام ان کو پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں بچتی، تو پھر اس وقت ان کی تباہی لازمی ہو جاتی ہے، اور وہ محض ہر دھرمی کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ساری باتیں اور سارے حقائق ان کے سامنے آ چکے تھے۔ جب کوئی قوم سرکشی کی آخری حد کو پہنچتی ہے تو اس کی حیثیت ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح ہو جاتی ہے، جس کے تعفن سے ماحول کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر اجلت کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی گندی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہے جس سے بدبو اٹھ رہی ہے تو پھر اس کو دفن کیا جانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہی قوموں کا حال تھا، جب ان کے سامنے حق کا پیغام پہنچایا گیا اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، تو انہوں نے بات کو نہیں مانی، مسلسل تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ تو ایک وقت آیا کہ ان کو نیست و نابود کرنا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ضروری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اسی قوم پر عذاب نازل کر کے اس کے وجود سے زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اسی سنت الہی کا کے ظہور کے لیے تھی۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی قوم کے تعلق سے، اس کا تذکرہ آیا، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم و عناد کی بنا پر ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو مسلم ہیں۔ یہ زبردست بڑی اہم آیت ہے، 90 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ فرعون کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے قوم تنگ آ چکی تھی، قوم بنی اسرائیل، اور ایک بڑی قوم تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، ان کو اس نے غلام بنا کر رکھ لیا تھا، ان کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا، اور ان سے ہر قسم کے کام لیتا تھا، کئی ایک ظلم و زیادتیاں اور تکلیفیں ان کو پہنچاتا رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نجات کے لیے ایک نجات دہندے کے طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ قوم بنی اسرائیل کو تم آزاد کر دو اور ہمارے ساتھ بھیجا دو، لیکن فرعون نہیں مانا۔ ایک عرصے تک دعوت کا کام چلتا رہا، سمجھانے کا کام چلتا رہا، نصیحت کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ تو ان لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ قوم فرعون کو یہ کہہ کر کہ ہم کو کہیں پر جانا ہے، کہیں کوئی جو ہے ایسی تقریب ہے، تو اس کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، رخصت لے لی قوم فرعون سے کچھ دنوں کے لیے، یہ کہہ کر ان سے اجازت لے کر وہاں سے نکلنے لگے۔ لیکن جب نکلنے لگے تو اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ چال کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، اور اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر میری غلامی کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ سن کر، یہ سمجھ کر، یہ فوراً اس کا پیچھا کرنا شروع کیا فرعون، جبکہ وہ خود اجازت دے دیا تھا، لیکن بعد میں اس کو جب یہ معلوم ہوا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ اب واپس نہیں آئیں گے، تو پھر اس نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ اس کا تذکرہ دیگر صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، سورہ شعراء 19ویں پارے میں بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فرمایا سب سے پہلے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ہمارے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ، اور تم پیچھا کیے جاؤ گے، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اس کے بعد پھر جو ہے مختلف جو ہے ہدایتیں دیتے رہے، اور فرعون کا تذکرہ کیا کہ وہ تمہارا پیچھا کرے گا، اور اس نے پیچھا کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بڑی یعنی ایسی چھوٹی سی جماعت ہے جو ہم کو ناراض کر کے نکلی ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹی جماعت تھی، وہ تو حکمران قوم تھی، قوم بنی اسرائیل حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن قوم فرعون کے مقابلے میں کم تھے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ لوگ ہم کو ناراض کر کے نکلے ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے پکڑ کر سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو سامنے سمندر آ گیا تھا، رکاوٹ بن کر کھڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اس پر لاٹھی مارو تو وہ تمہارے لیے خشک راستہ بنا دے گا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی آیتیں پیش کی ہیں کہ ہم نے راستہ بنا دیا، خشک راستہ بحر کے اندر، سمندر کے اندر تمہارے لیے، اور قوم فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، یہ فرمایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہہ کر پھر قوم فرعون کے جو عیش و عشرت کے سامان تھے، جو مال و دولت تھا ان کے پاس، اس سے ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت ان کو نکال دیا، کیونکہ وہ تعاقب میں نکلے تھے قوم بنی اسرائیل کے کہ ان کو پکڑ لیں گے اور پھر سے لے جا کر غلام بنا لیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرَائِيلَ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ ان کو وہاں سے باہر نکالا، جو باغات اور چشمے اور خزانے ان کے پاس تھے اور جو نعمت بھری چیزیں ان کے پاس جو تھی، جو محلات تھے، اس میں سے باہر نکل گئے وہ خود بخود اپنے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انتظام کیا کہ وہ تعاقب میں نکلنے کے لیے وہ ساری نعمتوں کو چھوڑ دیا، اور جو تعاقب میں آنے لگے اور پیچھے سے فرعون کی لشکر جو ہے آ رہے ہیں، اور سامنے جو ہے سمندر ہے، بحر قلزم جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے، تو قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اب تو پکڑے گئے۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ سَيَهْدِينِ، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو پکڑے گئے، پیچھے سے بڑا لشکر ہے، جرار آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کلا ان مَعِیَ سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہا وہاں پر جو ہے یعنی اس پانی پر جو ہے تم اپنا عصا مارو، وہ تمہارے لیے ایک خشک راستہ بنا دے گا، اور ایسے راستے بنے کہ پہاڑوں کی طرح دیواریں پانی کی کھڑی ہو گئی اور بیچ میں سے خشک راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس میں سے پار ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا بڑی حفاظت کے ساتھ، اور فرعون بھی پیچھے آ رہا تھا۔ وہ جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جب یہ نکل گئے ہیں تو میں بھی نکل جاؤں گا، یہ سوچ کر وہ بھی جو ہے اپنی فوج اور اپنے لشکر کو اسی سمندر میں ڈال دیا۔ لیکن ڈالنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب سمندر کو حکم دیا گیا کہ جیسا حزب سابق جاری تھا ویسا ہی جاری ہو جائے، ویسا جاری ہو گیا، اور پھر وہ فرعون اور اس کی قوم سب کی سب غرقاب ہو گئی۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہیں پر فرما رہے ہیں کہ وہ جنودہ بغیا وعدوا، انہوں نے جو ہے ظلم اور اناد کی بنا پر ان کا پیچھا کیا تھا، جبکہ ان کو پیچھا کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ تو جب وہ مرنے لگا تو پھر وہ کیا کہنے لگا؟ فرعون خود ایمان لانے کی بات کہنے لگا اللہ کے اوپر۔ یہ آیت میں کے آخری حصے میں بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔